عزت کا اور بڑائی کا ایک معیار وہ ہے جو زمانے والوں نے بنا رکھا ہے۔ یہ معیار کیا ہے؟ مال و دولت، جاہ و منصب، دنیا کے ساز و سامان کی کثرت، اسی طرح حسن و جمال وغیرہ وغیرہ۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سورہ الحجرات میں آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا گیا اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِندَ اللہِ اَتْقَاکُمْ، اے لوگو تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، بڑائی والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ عزت کا اور بڑائی کا ایک معیار وہ ہے جو زمانے والوں نے بنا رکھا ہے۔ یہ معیار کیا ہے؟ مال و دولت، جاہ و منصب، دنیا کے ساز و سامان کی کثرت، اسی طرح حسن و جمال وغیرہ وغیرہ۔ لوگ ان چیزوں کو عزت کا اور بڑائی کا معیار سمجھتے ہیں۔ جس شخص کے پاس یہ جتنی زیادہ ہوں اس کی اتنی ہی زیادہ عزت عام طور پر سوسائٹی کے اندر کی جاتی ہے، اور جس شخص کے پاس یہ جتنی کم ہوں اس کی اتنی ہی کم عزت کی جاتی ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت اور بڑائی کا یہ معیار انتہائی کھوکھلا ہے، سطحی ہے، ناپائیدار ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ان میں سے زیادہ تر چیزوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے نہیں بلکہ باہر کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ اب باہر کی چیزوں کے بل بوتے پر جو عزت کی جا رہی ہے اس کے نیچے بنیاد کون سی ہے؟ اگر مال و دولت کی بنیاد پر کوئی ہماری عزت کر رہا ہے تو وہ ہماری عزت تو نہیں کر رہا، وہ تو اس مال و دولت کی کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر جاہ و منصب، کوئی عہدہ ہے، کوئی اقتدار ہے ہمارے پاس، اور اس بنا پر کوئی ہماری عزت کر رہا ہے تو وہ عزت بھی ہماری نہیں ہے، وہ تو اس عہدے کی ہے، منصب کی ہے۔ جس وقت وہ چھن جائے گا ختم ہو جائے گی۔ اور پھر یہ ساری چیزیں انتہائی ناپائیدار ہیں، آج ہیں تو عین ممکن ہے کل نہ ہو، تو جب تک ہوں گی تب تک بندے کی عزت بھی ہو رہی ہوگی، اور جب یہ چیزیں انسان سے چھن جائیں گی تو عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں اس کائنات کے اندر عزت کا جو حقیقی معیار ہے اور حقیقی بنیاد ہے نا، فاؤنڈیشن، وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے انسان کی سیرت اور کردار۔ سیرت اور کردار کے بل بوتے پر جو عزت ملتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، اصلی ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے اور پائیدار ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انسان محل میں بیٹھا ہو یا جھونپڑی میں بیٹھا ہو، دونوں صورتوں میں سیرت اور کردار کا تعلق اس کے اپنے انٹرنل وجود کے ساتھ ہے، اور وہ اس کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ آپ غور کریں کتنے اولیاء ہیں، صلحاء ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہماری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آج بھی ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے اگر عزت کے اور احترام کے جذبات پائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کی کوئی مال و دولت ہے یا کوئی اور وجہ؟ نو، صرف اور صرف ان کی سیرت اور کردار۔ اگلی بات یہ ہے کہ سیرت اور کردار کا جو حقیقی سرچشمہ ہے نا، وہ تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی عظمت اور جلال کا احساس انسان کے اوپر اس طرح طاری ہو جائے کہ وہ اسے گناہوں سے روک دے۔ وہ ہر وقت یہ محسوس کرنے لگے کہ خدا میرے پاس ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے سے ایک ایک معاملے کا حساب لے گا۔ تو اگر جب یہ کیفیت انسان کے اوپر آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کا نام تقوی ہے، اور یہیں سے سیرت اور کردار جنریٹ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو وہ جبرائیل کو بلا کر اسے کہتا ہے کہ فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ اور اس کے بعد اسے حکم دیا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو کہ اب آسمانی کائنات میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ اور اس کے بعد اگلا حکم یہ ملتا ہے کہ اب زمین کے کونے کونے کے اندر لوگوں کے دلوں میں اس بات کو ڈال دیا جائے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی فلاں سے محبت کرو۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر آتا ہے ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے،
اور آگے اللہ تعالیٰ نے عزت کے دائرے کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اللہ کے سچے مومن بندوں کے لیے۔ اور یہ مومن بندے کون سے ہیں؟ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور تقوی اور طہارت سے اپنی سیرت اور کردار کو آراستہ کرتے ہیں۔ انسان تقوی کی راہ، نیکی کی راہ اس لیے نہیں اپناتا ہے کہ اس کو دنیا کے اندر وہ معزز بن جائے، وہ تو اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو بندے کی حد سے بڑھ کر قدردانی کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ خود تو خوش ہو جاتا ہے، خود اس سے راضی ہو جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے عزت اور تکریم کے جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔